اہل حق علماء کرام کی صحبتوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی عقل سے حق باطل میں فرق نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ اہل حق علماء کرام کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ عوام کے لیے چل پھر کر ایک عمومی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی شکل میں عطا فرما دی ہے۔ اس وقت بھائیو آپ ہم سب کی ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے کہ اس عمومی محنت میں عمومیت کے ساتھ ہم جٹیں، اپنے اوقات کو فارغ کریں، اس عظیم مقصد کے لیے اپنے وقت کو اللہ کے نسبت پر قربان کریں۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج امت کے بڑے حالات ہیں، ہر طرف سے گمراہیوں کی بڑی چھاپ پڑی ہوئی ہے۔ چل پھر کر محنت کرنا اور اس کو کھل کر محنت کو عمل میں لانا اور ایک ایک فرد تک اللہ کا دین اور اللہ کے دین کو پہنچانا، جیسا انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی نیابت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کو اپنے پاس لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کو پورا کیا، اسی طرح اس وقت کی ذمہ داری ہے پوری امت اب انبیاء سے لیے ہوئے یہ سارے عمل کو اپنے زندگی میں لے اور انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر پوری دنیا میں چل پھر کر اللہ کی مرضی کو عام کرنے کی فکر کرے۔ دیہاتوں میں عجیب و غریب حالات اس وقت کے آپ دیکھیں، ہر طرف پہلے ایسا ہوتا تھا بھائیوں، دینداری زندگی میں لانا کتنی ضروری بات ہے۔ آپ جب اسکولوں میں جاتے تھے اور پڑھتے تھے، اب تک کی بات ایسی تھی کہ پہلے وہ کوئی ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے اور ایسے وہاں پر نصاب اور سیلیبس ہوتے تھے کہ اس میں نہ تو کسی دین کی چھاپ ہوتی تھی، نہ کسی مذہب کی چھاپ ہوتی تھی، نہ عقائد کا کوئی بگاڑ تھا، بس ایک عمومی ایسے انداز ہوتے تھے جس سے کوئی کسی کے دین پر کوئی زد نہیں پڑا کرتی تھی۔ اب باضابطہ ایسے نصاب، ایسے سیلیبس اور ایسے مضامین کتابوں میں باضابطہ طور پر داخل کر دیے گئے ہیں کہ جن کا معاملہ صرف بھائیوں اب ایسا نہیں رہا کہ وہ کتابوں کے وہ جو ہے کسی اور جگہ سے متعلق رہا، بلکہ چار و ناچار اب اولادوں کو، نسلوں کو وہ شبد اور وہ الفاظ اپنے زبان سے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسی باتیں نصاب و سلیبس میں داخل کر دی گئی جس میں بہت ساری باتیں تو شرکیہ ہوتی ہے، وہ اور بچی کچی جتنی چیزیں تھی، اگر وہ سلیبس اور نصاب سے کچھ چیزیں بچ بھی گئی تو اب رہا سہا اس کا مکمل طور پر انداز جو ہے وہ پڑھانے والے اس کو مکمل طور پر ادا کروا رہے ہیں۔ اب تم کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اب بچا کیا؟ ظاہر ہے ایسے موقع پر اور خصوصی طور پر دیہاتوں میں آپ جا کر دیکھیں، صبح سے شام تک ہمارے بھائی بہنیں بہت سارے وہ تو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے گنے کے توڑی کو چلے جاتے ہیں، اینٹوں کے بھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ صبح سویرے جیسے ہی کان کھل گئی، نہ وہاں کوئی مسجد، نہ مدرسہ، نہ مکتب نظر آتا ہے، انہوں نے آنکھ کھول دیے تو سوائے ان کو مورتیوں کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، اور کان کھول دیے تو ان کو بھجن کیرتن کے علاوہ کوئی سنائی نہیں دیتا ہے۔ ایسے میں وقت کا تقاضا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کے نگاہوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور یہ ساری باتیں ان کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے، تو آپ ہم سب کا فریضہ ہے کہ جتنا باطل زور اور قوت کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس سے بڑی قوت کے ساتھ ہم خیر کو لے کر ایک ایک فرد کے نگاہوں کے سامنے پیش کریں اور ان کے کانوں کے سامنے پیش کرنے کی فکر کریں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھائیوں ہماری تھوڑی بہت چلت پھرت اور ہمارا وقت کی قربانی دینا یہ امت میں بڑا انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اس طریقے سے معمولات زندگی میں لائے جائیں اور گھر گھر فرد فرد جایا جائے۔ آج آپ ہم سب دیکھو بھائیوں، یہ جو عمومی طور پر دیہاتوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، لیکن یہ جو جگہ جگہ جنگلات میں رہنے والے لوگ اپنے اپنے جگہ پر انہوں نے اپنے چھپر اور کوٹھے بنائے ہیں اور اس میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ہفتہ ہفتہ نہیں، مہینوں مہینے اللہ رسول کی بات ان کے کان میں گونجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ہمارے سیدھے سادے بھائی صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنی جان اپنا مال لے کر کہاں تہجد ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی سردی نہیں، گرمی نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کر فجر کی نماز کسی دیہاتوں میں کسی جنگل میں جا کر ادا کر اللہ رسول کی باتوں کو پیش کرنے کا ماشاءاللہ یہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے یہ
اللہ نے ہمارا دین ایمان الحمدللہ بچایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دیہاتوں میں اور اس طریقے سے رہنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے دین ایمان اعمال کی حفاظت کرنا یہ آپ کے ہمارے سب کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ بندہ جب تھوڑا سا وقت لگاتا ہے اللہ کے راستے میں 3 دن اور 40 دن ایک آدھا چلہ ماشاءاللہ آنے کے بعد ایک مدت تک وہ اپنے اندر خود اس کے انوار و برکات اور رحمتیں محسوس کرتا رہتا ہے۔ اس مبارک محنتوں کی برکتوں سے آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ کتنے لوگ جواری، جوے کھیلنے والے، پتے کھیلنے والے، نشہ کرنے والے اور معلوم نہیں کہ ماں باپ پر ظلم کرنے والے، بیوی بچوں کا حق دبانے والے اور معلوم نہیں کس قسم کی غلط کاریوں میں مبتلا تھے، اللہ نے الحمدللہ اس کی برکتوں سے لاکھوں کی زندگیوں میں وہ انقلاب برپا فرما دیا کہ واقعی بھائیوں یہ جو ہے اللہ ہی کا واقعی سے انعام کہا جا سکتا ہے۔ کتنوں میں انقلابات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، ایک نوجوان کو لے کر بیٹھے اور ان کا ارادہ تھا کہ بھئی ابھی مجھے وقت نہیں لگانا ہے، وہ جانے کی تیاری میں تھے، لیکن ان کا جب ذہن بنایا گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کبھی آپ نے جماعت میں وقت لگایا ہے؟ وہ کہے کہ میں نے وقت تو نہیں لگایا۔ ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ اسی میں رہو، انہوں نے کہا نہیں۔ اب 25-30 سال کا نوجوان اور جانے کے لیے تیار ہوا۔ میں نے کہا آپ صرف اتنی بات بتاؤ کہ 1 مہینہ پہلے، ابھی تم کو نکل کر 1 مہینہ ہوا، تقریباً 1 مہینہ پہلے پورا مہینہ بھر میں 1 دن بھی ایسا ہوا کہ تمہاری اور فجر کی نماز کی ملاقات ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ بہت گناہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پورے مہینہ بھر میں چاہ کر بھی کوئی گناہ کر سکے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ممکن تھی کہ تم مہینہ بھر گھر میں رہتے اور کوئی گناہ سے بچنا چاہے بھی تو بچ جاتے؟ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہی بات کیا کم ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے مہینہ بھر کئی گناہوں سے تمہاری حفاظت فرما دیا ہے، یہی کافی ہے۔ سیکھنا سکھانا تو تم کو فائدے میں رہا، یہ مزید برآں ہے، یہی کافی ہے۔ بس تم جیسا صحیح اپنا وقت گزارو، ایک دن آئے گا اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے کہ انشاءاللہ۔ بلکہ ایسے کتنے رہے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے وقت لگایا، اللہ نے ان کے قسمتوں کو ایسے 4 چاند لگائے کہ وہ تنہا نہیں رہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے بستیوں کے لیے وہ رہبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا کر قبول فرمایا ہے۔ کتنوں کی قسمتوں کو بنانے کا وہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، ہم بھی اب اس وقت آنے والی 8-9 تاریخ کو ہمارے پورے ضلع بھر کا اجتماع جو ہے یہ بالے پیر علاقے میں ہونے جا رہا ہے، اور وہاں اس بستی میں اب پورے ضلع بھر کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ ہم اپنے وقت کو یہ 2 دن کے لیے مکمل طور پر فارغ کریں اور اب ملاقاتوں میں ساتھ دیں، اپنی مسجد وار جماعتوں کو مضبوط بنائیں اور وہاں سے اللہ کے راستے میں خود نکلنے کی اپنی اپنی ترتیبات بنائیں اور اللہ کے بندوں کو نکالنے پر تیار کرنے کی فکریں کوششیں کرتے رہے۔ اگر ہماری تھوڑی بہت کوشش سے بھائیوں اگر کسی کی زندگی سنور جاتی ہے بہت بڑی بات ہے۔ اس کو صرف میں ایک آخری مثال دے کر بات مکمل کر رہا ہوں۔ امت میں آج بھی امت پنا باقی ہے، دینداری کا احساس باقی ہے، لیکن تھوڑی بہت حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائیوں اگر ہم نکل سکتے ضرور نکلیں، اگر نہیں نکل سکتے کسی کو نکالنے کی فکر کریں۔ اس وقت کو امت کا حال بالکل اس عورت کے مانند ہے جس نے دیہات میں اپنے گھر میں اس نے گوشت لا کر ایک ہانڈی میں ابلنے کے لیے، گلانے کے لیے ہانڈی میں اس نے لا کے رکھ دیا اور چولہے میں اس نے لکڑیاں لگا دی، اور لکڑی لگا کر اب صبح سویرے کا وقت ہے، وہ برتن دھونے کے لیے گھر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور پورے برتن وہ دھوتے بیٹھی، ادھر گوشت گل رہا ہے اور لکڑی وہ پہلے سے لگا چکی ہے، لیکن برتن دھونے میں اتنی دیر ہوئی کہ وہ آگ بجھ گئی، اور آگ بجھنے کے بعد وہ آگ کے اوپر راکھ کی تہ جم گئی، راکھ کی تہ جم گئی۔ اس نے گھنٹہ بھر برتن وہ دھوتی رہی، برتن دھونے کے بعد دیکھا کہ ارے میں نے تو گوشت کو ادھر ہانڈی پہ چڑھا کے رکھا ہے، اب اس کا کیا حال ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جلدی سے وہاں آئی اور دیکھا کہ چولہے میں تو آگ بجھ گئی اور آگ جس لکڑی پہ جل رہی تھی اس کے اوپر راکھ کی تہ بھی جم گئی۔ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آئی تھوڑی حرکت کی، وہ جو لکڑی جل رہی تھی اس کو ذرا اس نے آگے پیچھے کر دیا، آگے پیچھے کر دیا تو اوپر کی ساری راکھ جھڑ گئی اور پہلے سے جیسا شعلہ دار آگ جل رہی تھی دوبارہ وہ آگ اسی طرح جلنا شروع ہو گئی۔ اب وہ جلنا شروع ہو گئی، معلوم ہوا آگ کی چنگاری وہ لکڑی میں پہلے سے تھی، اس کو تھوڑی سی حرکت کی ضرورت تھی۔
اسی طرح پورے امت میں بھائیوں آج بھی وہ دیہات میں ہو، شہر میں ہو، پورے دنیا میں کہیں ہو، اس کے اندر وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، ایمان کی چنگاری ہے۔ آپ کی تھوڑی سی اس پر حرکت کر محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ذرا حرکت دی تو جیسے یہ آگ کی چنگاری جل اٹھی، اس کے ایمان کی چنگاری جل اٹھ کر انشاءاللہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے سب عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اجتماع سے سب ہم اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے اور دوسروں کو نکالنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ بولا بھائی کریں گے سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا